بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل الیکشن کا اشارہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے نام پر بھی بالکل غور کیا جائے گا۔ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو زیر بحث لانے کے بجائے طریقہ کار میرٹ پر ہونا چاہیے۔ سینئر تجزیہ کار اور سما کے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال فوری فیصلوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ الیکشن کب کروانے ہیں نون لیگ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ہے، 1 ہفتے کے اندر بڑا فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیول پرائس ایڈجسٹ کرنی ہے فوری طور پر، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آن بورڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں مدد چاہیے، ایڈیشنل پیکج چاہیے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، قطر سے اور چائنا سے، جو ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ حکومت ابھی خود یہ فیصلہ نہیں کر پائی، موجودہ جو کولیشن سیٹ اپ ہے، کہ ان کو 3 ماہ میں انتخابات کروانے ہیں، 6 ماہ میں انتخابات کروانے ہیں، یا 15 ماہ کی جو ریمیننگ پیریڈ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس مسئلے کے اوپر دباؤ موجود ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے انٹرنیشنل جو اوبلیگیشنز ہے اس کے اوپر ڈیفالٹ کرے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے اوپر ایک فیصلہ چاہیے، اور نواز شریف کے پاس، شہباز شریف اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کلیئرٹی لی جائے، جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو فائنلائز کریں اور آگے بڑھیں۔ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود ان ویک۔ اور اسی پر ریاکشن لیتے ہیں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل الیکشن کا اشارہ انہوں نے دیا، الیکشن ہو سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا واقعی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ شیخ صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا بیان ہے جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے نام پر بالکل غور کیا جائے گا۔ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو زیر بحث لانے کے بجائے طریقہ کار میرٹ پر ہونا چاہیے، جو میرٹ پر ہو اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمیں ایک بار پھر جوائن کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وزیر دفاع نے بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے یعنی اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ حل ہے انتخابات ہی سر؟ تقریباً بات طے ہونے جا رہی ہے۔ ابھی میں خان صاحب سے ملاقات کر کے نکلا ہوں اور انہوں نے مجھے واضح طور پر کہا کہ میں نہ کسی سے بات کروں گا، نہ ملاقات کروں گا، نہ فون سنوں گا جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی اور گورنمنٹ ڈیزالو کی جائے، ٹیکنوکریٹ نگران گورنمنٹ بنائی جائے اور الیکشن اعلان کیے جائیں، ورنہ وہ 20 تاریخ کو ملتان میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ بات چیت چل رہی ہے، مقتدر حلقے بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت باہمی افہام و تفہیم سے طے ہو جائے۔ سو ساری پارٹیاں مذاکرات میں ہیں اور مذاکرات میں پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، الیکشن الیکشن اور الیکشن۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح سے آپ نے اپنا ایجنڈا بتایا، اس طرح سے اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لندن میں ابھی جو بیٹھک لگ رہی ہے اس میں بھی اس بات پر بات چیت کی جائے گی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، کس طرف جانے والی ہے سر؟ میں تو پر امید ہوں۔ میں تو خان صاحب کے ساتھ بڑی اہم ملاقات کرنے گیا تھا، لیکن انہوں نے صاف کہا مجھے کہ میں کسی سے نہ بات کروں گا نہ ملاقات کروں گا جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہ ہو، اور ملتان میں لانگ مارچ کا میں اعلان کروں گا۔ اور کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے پہلے الیکشن کی تاریخ کا کوئی راستہ نکل آئے اور مسئلے جو ہیں ملک کے کسی بحران کا شکار نہ ہو جائے۔ اچھا شیخ صاحب، چونکہ آپ پریڈکشن بھی کرتے ہیں اور آپ کی پریڈکشن ہمیشہ سے صحیح بھی نکلتی ہے، یہ بتائیں کہ لندن میں کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں، لندن میں کچھ لوگوں نے، جو لوگ اہم تھے انہوں نے ملاقاتیں پہلے کی ہیں، اب ان کو بلایا گیا ہے۔ سارا پلان ہی لندن میں بنا اور یہ 2 ووٹوں کی حکومت جو ہے اب پھنس گئی ہے، اور عمران خان کی حکومت جو ہم لوگ تھے حلقوں میں ہمارے برا حال تھا، اب اتنا ہی ہمارا حال بہتر ہو گیا ہے۔
ہمیں یہ حکومت کا ٹوٹنا راس آ گیا ہے، جس نے بھی یہ پلان بنایا، جس کی یہ اسٹریٹجی تھی، جس نے اس کو چاک آؤٹ کیا ہے، وہ جو انٹرنیشنل تھا، ڈومیسٹک تھا، سب نے عمران خان کی خدمت کی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران خان کو سیاسی طور پر زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ رشید احمد سما سے گفتگو کر رہے تھے. رجیم چینج کے حقائق نون لیگ کے سامنے آ گئے ہیں، جس پر انہیں شرمندگی ہے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہی بحران سے نکلنے کا واحد حل ہے. سما سے گفتگو میں بولے، سیاست میں تلخی بڑھنے سے خدشہ ہے کہیں سری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. سوچ نون لیگ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک ایسے ذمہ دار لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں چلایا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2، اب ان کے سامنے یہ جو فورن رجیم کے حقائق ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو ایک گلٹ ہے کہ یہ کیا ہوا. اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ ایک 7-8 مہینے کی لمبی کیمپین افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اگر آپ نے الیکشن نہیں کرواتے، یہ تلخیاں ایک نئے عروج پہ پہنچ جائیں گی. اور جو صورتحال اس وقت سری لنکا میں ہے، اس سے ڈر لگتا ہے ہمیں کہ ویسی صورتحال پاکستان میں جو ہے وہ نہ ہو. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان یہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے، یہ ایک ان کی ذاتی اختراع ہے. اداروں کی مضبوطی کے خواہاں ہیں اور فوج کے لیے بھی ہماری یہی پالیسی ہے. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، جتنا جلدی الیکشن ہوں گے بہتر ہوگا. ہمیں الیکشن قوانین میں ضروری ترامیم کر کے نومبر، دسمبر یا پھر جنوری تک ہر صورت میں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں کہا کہ لندن میں نواز شریف کی میٹنگ میں بھی یہی مرکزی نکتہ ہوگا. کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو ادارے ہی لائے تھے. وفاقی وزیر آبی وسائل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس پر کمنٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو رہا، اچھے حالات نہیں ہیں، اور ہمیں جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو لا بہتر کرنا ہے کر کے، اور اس کو الیکشن کے موڈ میں ہمیں جانا چاہیے. نومبر، دسمبر، جنوری تک جانا چاہیے. جتنا ارلی الیکشن ہوگا اتنا بہتر ہوگا. کیا لندن کے اندر اگلے انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جہاں تک لندن کی بات ہے وہاں پہ اگر مشورہ ہوگا کب الیکشن ہونی چاہیے. شاہ جی، آپ نے مریم نواز شریف پر تنقید کی تھی جب اداروں کے خلاف وہ بات کر رہے تھے. اب آپ عمران خان پر بھی تنقید کر رہے ہیں. کیا کہیں گے تنقید کرنے والوں کو کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ عمران خان خود پرائم منسٹر رہا ہے، اور سیدھی سی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کو ادارے ہی لائے. اب اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نیریٹو کو بیچوں اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا تصور دوں. امپورٹڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے، امپورٹڈ تو یہ خود ہے. یہ امپورٹ ہوا ہے تو کیا ان کی سازش یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کو نیوکلیر پاور ہے اور اس کو حصوں میں تبدیل کیا جائے. پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ موقف آپ لوگوں کا ٹھیک تھا؟ جو اس نے امینڈمنٹ کی وہ ڈیمیجنگ تھی، اس وجہ سے وہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو یہ اور نقصان ہوتا ریاست کو. جس طریقے سے عوامی جلسوں سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہا، آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان ہیرو بن چکے ہیں؟ نہیں، الیکشنز ایک اور موڈ ہوتا ہے اور جلسے جلوس ایک اور موڈ ہوتا ہے. اس میں 20% تو لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے جاتے ہیں، سننے جاتے ہیں. 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہاں سے بلائے جاتے ہیں. اگر اسلام آباد مارچ ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتشار پھیلے گا، اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی؟ انتشار تو پھیلایا جا رہا ہے اور اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ جب جس ملک کے ادارے تباہ ہو جائیں وہ ملک سالم نہیں ہوتا، وہ خود ملک ریاست تباہ ہو جاتی ہے. سری لنکا کے ادارے تباہ ہوئے، ختم ہو. اچھا جی، کیا سری لنکا والی صورتحال آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے؟ نیچرلی نظر تو آ رہی ہے اگر ہم سنبھلے نہیں. ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہ آج ہم بات نہیں کر رہے، ہم حکومت میں وہ تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، تب بھی ہم یہ آفر کرتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، ملک کو خطرہ ہے. ہم قرضے پہ کتنا چلیں گے؟
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। इसकी मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नवीद चौधरी से। जी नवीद चौधरी, वज़ीर आज़म पहुँच गए हैं वफ्द के हमरा लंदन। मियां शहबाज शरीफ अपने वफद के हमरा जो है वो बरतानिया पहुंच चुके हैं और अब हम इस वक्त एवनफील्ड हाउस के सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बुला ली गई है। मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब की जो है 1-to-1 मुलाकात मुतवक्के है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्क्वाड है वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो मुलाकात किसी भी लम्हे जो है वो होने जा रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब अपने भाई और अपने जो कबीना के साथ है वो अहम फैसले मुतवक्के हैं। अहम फैसले जो है वो आज इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि आप पाकिस्तान में बढ़ती हुई खास तौर पर जो सियासी और इक्तिसादी मसाइल का शिकार है उसके ऊपर खसूसी तौर पर जो है वो यहाँ पर ये बैठक बैठने जा रही है। और फैसला मुतवक्के है कि किस तरीके से इस प्लान से और इस मामला से बाहर निकला जाए। ये आने वाले चंद घंटों के अंदर जो है वो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं ये भी बताता चलूं कि बरतानिया में जो है वो 3 स्पॉट बताए गए हैं जहां पर ये मीटिंग मतलब एक एवनफील्ड हाउस है, एक हुसैन नवाज साहब के दफ्तर है और तीसरा एक निजी होटल का बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपना प्रोटेस्ट की कॉल दे चुकी है और मियां शहबाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए और उनके इस्तकबाल करने के लिए उनका ये मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दे चुके हैं। तकरीबन अभी भी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो आते जाते जो है वो देख रहे हैं और एक मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान में वो तबाही मचाई जो पहले किसी ने देखी ना आइंदा कभी देखेगा। साबिका हुकूमत हर शोबे में सर से पाँव तक बहरान ही पैदा करती रही है। इमरान खान से जान जल्द हमेशा के लिए छूट जाएगी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ से आज होने वाली मुलाकात में बहुत ज़रूरी उमूर पर बातचीत होगी। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। ये तो सर से पाँव तक जो साबका गवर्नमेंट थी हर शोबे में वो बहरान ही पैदा करती रही है, चाहे वो आईनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है। कौम का कल्चर जो है बदल के रख दिया है, बदतमीजी सिखा दी है। हमारी तो ये ट्रेडिशन नहीं है, कोई नई ट्रेडिशन पता नहीं कहाँ से ये लेकर आए हैं। पाकिस्तान में पहली दफा इस तरह का कल्चर देख रहे हैं। नून लीगी वफ्द पाकिस्तानी वफ्द के मुताबिक रात 8 बजे नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। इसहाक डार कहते हैं मुलाकात में मुआशी मसाइल के हल पर बात होगी। जल्द इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस नहीं आएगा। मियां साहब की वापसी या पाकिस्तानी सियासत के अहम फैसले, लंदन में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुलाकात का एजेंडा माशी है। ये जरूरी था कि मियां शहबाज शरीफ साहब एज वजीर आज़म और उनके जो रफ़ाका हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो यहाँ तशरीफ ले आए और हम फिर बैठ के, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम इतना ज़्यादा महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर चुकी है पिछले चंद सालों में कि अब वो मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसहाक डार ने जल्द इलेक्शन के फैसले की कयास आराइयों की भी तरदीद की। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो कर ही नहीं सकते इलेक्शन, नंबर 1। दूसरा जो दूसरी लिमिट है वो है ऑब्वियसली अगले अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है। ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही। नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की अहम मुलाकात के लिए वक्त और जगह का तयन कर लिया गया है। मुलाकात दोपहर 3 बजे हसन नवाज के दफ्तर में होगी।
ادھر سیاسی مخالفین کے ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے نون لیگ لندن نے کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ اراکین کا بھرپور استقبال کریں گے۔ ملاقات کے موقع پر کسی کو بھی رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمر سرفراز چیمہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہہ رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے، اور میں عمر چیمہ کے طور پہ نہیں، میں نے بطور گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے، اور یہ میں نے لکھ اس لیے دی چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا، یہ کس نے کیا کیا اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی۔ سہولت کار جو ہے وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹیرینز کا کردار آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے، کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا، فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے، وہاں پہ ہوا۔ وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں، اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے، اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر، ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے، اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا، ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت ہے، اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے، اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے عوام کو مجبور نہ کیا جائے۔ اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی، ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے، اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں، اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں۔ پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی، کیونکہ جتنے آئینی ادارے ہیں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں، موجود ہوں، آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے، جو میری ذمہ داری ہے، وہ میں نبھاتا رہوں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، میں عثمان گلزار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جائے تو اسے دفتر چھین لو گے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اس ملک کے اندر ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے۔ میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں، اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا، یا میرا باپ دادا جو ہے کوئی وزیر یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا۔ میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے، ریفارمز کے لیے، اصلاحات کے لیے، تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو، غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے۔ ہم نے تو نہیں کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں یا اپنے اور عمر سرفراز چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی تقرری کے معاملے میں غیر آئینی احکامات دیے، ایوان صدر کے دفتر کا غیر آئینی استعمال کیا۔ قومی اسمبلی میں آئین کی شق 48(2) پر سوال ہوا تو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے وضاحت پیش کر دی، کہا کہ اس شق کی تشریح وزیر اعظم اور کابینہ کے اختیار کی وضاحت کرتی ہے۔
اس کا صدر سے تعلق نہیں ہے، عہدے سے وہی ہٹا سکتا ہے جس نے تقرر کیا ہو۔ کیا کہا، سنتے ہیں۔ اعظم رکن نے 48(2) کی وضاحت چاہی ہے، انہوں نے پڑھ کے سنایا اور کہا کہ 48(2) 48(2) جو ہے اس میں لفظ لکھا ہے پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، اور اس کی وجہ سے یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ گورنر کو لگائیں اور گورنر کو ہٹائیں۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ جب بھی کی گئی کورٹس کے سامنے تو کورٹس نے یہی کہا ہے کہ یہ پلیجر آف دی پرائم منسٹر ہے، پلیجر آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہے، پریزیڈنٹ کا نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو لگا سکتا ہے صرف اسی کو اختیار ہے ہٹانے کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لگائے پرائم منسٹر اور اس کو ریٹین کرے پریزیڈنٹ۔ سوابی کے کرکٹ گراؤنڈ میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شام 6 بجے مریم نواز کارکنان سے خطاب کریں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عادل تنولی سے۔ جی عادل، تیاریاں کی جا رہی ہیں زور و شور سے؟ دیکھیں، سوابی کے کرکٹ گراؤنڈ میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کارکنان کی کرکٹ گراؤنڈ آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ منتظمین جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 7000 سے زائد کرسیاں جو ہیں وہ کارکنان کے لیے پنڈال کے اندر لگائی گئی ہیں۔ پارٹی ترانے جو ہیں ساؤنڈ سسٹم کے اوپر ان کی گونج بھی جو ہے شروع کر دی گئی ہے۔ مرکزی قائدین کے لیے الگ سے سٹیج تیار کیا گیا ہے جس کے اوپر مریم نواز، دیگر صوبائی قائدین اور مرکزی مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں وہ موجود ہوں گے۔ مریم نواز کے علاوہ جو ہے 50 کے زائد جو ہے وہ VIP کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں تاکہ صوبائی قیادت اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہاں پر سٹیج کے اوپر موجود ہوں گے۔ سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چھوٹا لاہور کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہاں پر یہ جلسے کا انتظامات کیے گئے ہیں۔ سٹیج کے اطراف جو ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے خاردار تاریں لگائی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ عمر سرفراز چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے، وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیج رہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا، عدلیہ سے جھوٹ بولا گیا۔ شرم آنی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے جو ہے یہ شرمندگی کا باعث بنے، اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس غیر آئینی اور جعلی جو ہے وہ جو تھا استعفیٰ، اس کو بنیاد بنا کے سارا دھمڑ دوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آخر میں میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح نون لیگ کے 3 جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی، غیر آئینی جو استعفیٰ تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں ان سے متفق تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی نئے آرمی چیف، کیونکہ بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا افواج، اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی زد میں ہیں، جس طرح سے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے پیش نظر ہم کسی طور پہ بھی قوم یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سسلین مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ کریں، اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے، ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگز کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے، انہی لوگوں کی ہے، سپریم کورٹ پہ حملے یہ کرتے رہے۔ اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں، اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پہ کیا جائے تاکہ جو بھی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں وہ آئے، آئینی طور کے اوپر لیگلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے۔ اس طرح سے کم از کم یہ مذاق نہ بنایا جائے کہ آئین کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اور اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سول سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کریں، بغیر کسی پولیٹیکل جو ہے جو انٹروینشن کے ان کو کام کرنے دیں، اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل وہ انہوں نے ٹھیک کی۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی تھا
کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو رپورٹ میں نے جو ہے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی اداروں کے اندر، جو باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے، اپنا جو قومی فریضہ ہے، اس کو فوری طور کے اوپر ادا کرنا چاہیے. اب اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے، یہاں سے کر لیتے ہیں، ایسے ایک ایک کر لیتے ہیں. یہ بات سر کئی دنوں سے آپ مطالبات کر رہے ہیں، میڈیا کی حد تک آپ کو کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا، عدالتوں سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا، گراؤنڈ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے اب اگلا؟ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو آپ 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مٹھائی کھانی ہے ہم نے؟ کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو جیسے علامہ اقبال نے کہا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم نے آپ بھول گئے کہ 2007 میں ہم نے کیسے چیف جسٹس، ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ بحال کرایا تھا. میں پولیٹیشنز کے ساتھ، لائر کے ساتھ، سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے آپ کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے آرام سے نہیں بیٹھا ہوں، میں مشاورت کر رہا ہوں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے، اگر کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی لایا عمل سامنے نہیں لایا جاتا، سلوشن نہیں دیا جاتا، پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر کریں گے. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہماری کسی کی ایک ہی ذات کا نہیں ہے. جس طرح 2007 میں کسی کی کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، پوری قوم نکلی اور آپ نے دیکھا کہ فتح حق کی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ میاں نواز شریف نے 2009 میں آ کے پورا کمپرومائز کر لیا، مکمکا کر لیا. پہلے جھوٹ بولا، اعلان بوربن کیا، پھر کہا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کا کیا قرآن و حدیث نہیں ہوتا، سیاسی باتیں جو لیڈر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ تو معیار ہے. اور اس لیے میں جیسے کہا کہ یہ آرمی چیف اور جو اپوائنٹمنٹ اور جو موجودہ حالات ہیں، اس کے اندر ہم یہ سسیلین مافیا کے ہاتھوں ملک نہیں دے سکتے. ان کی تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. جب یہ کیا ماضی میں یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرتے رہے؟ کس طرح انہوں نے میرٹس کی دھجیاں، کس طرح یہ جونیئر لیول کے لوگوں کو جو ہے سپر سیڈ کر کے اوپر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم کو اوبلائز کر کے ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال ہی کرتے رہے یہ لوگ. تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور حماقتیں کر رہے ہیں، اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اگر عید کے بعد پھر آپ کے پاس میں اسی طرح ایسے سرکل میں کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا، کوئی بات سامنے نہیں آتی اگلے 24 گھنٹوں میں، تو کیا یہ توقع کی جائے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکنان کو، آپ جو ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے، تاکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ڈسمینٹل ہو جائے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے 37 دن ہو گئے اور جس کو میں نے لیٹر لکھا، جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا، آپ لوگوں کو بالکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے میں نے بالکل قوم کو آگاہ رکھا ہے ہر چیز سے وجہ سے. اور اس کے اندر جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے لائرس کے ساتھ خاص طور پہ، کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں پر، کیونکہ اس 2007 کی موومنٹ کے اندر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنرز تھے. پولیٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بعد میں ہم نے آپ کو آ کے سپورٹ کیا، اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر اسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا، اور اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا، واگزار کرایا. اس لیے وہی حرکت جو ہے دوبارہ آج ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں. کیونکہ جو وہاں پہ شہزادہ جو وہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کے والد صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو اس کے پاس جو ہے وفاق کی جو پوری طاقت بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس آئین اور قانون کو روننے کے لیے پنجاب کے اندر. اس لیے میں نے پھر بار بار کہا، پہلے بھی میں نے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی اوپن لیگل ڈیبیٹ کے لیے آفر کی تھی، لائیو ڈیبیٹ کے لیے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 130 یا 138 130 سب کلاس 8 جو ہے اس میں کسی کو ابہام ہے، ان کو ہے، ان کے بیٹے کو ہے، ان کے لیڈرز کو ہے، ان کی لیگل ٹیم کو ہے، تو آئیں. عید پہ میں نے جو ہے ان کو تحفہ بھی بھیجا کہ آئین کی کتاب کو وہی کھول کے پڑھ لیں. اس میں میں کوئی راکٹ سائنس والی کوئی بات، کوئی ایسی کوئی جنبے والی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ سب نے، ہم نے مل کے اس آئینی چیف جسٹس کے لیے ہم سب نے کیا. تو انشاءاللہ اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اور ایک کتنے بڑے صوبے کو اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ایک وہی واردات جو انہوں نے مرکز میں کی، اگر وہاں پہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی گئی، تو کم از کم میں جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں.
गाइड नहीं है, लेकिन आप समझते हैं एक सियासी वर्कर के कि इस वक्त डायलॉग की जरूरत है? मतलब यकीनन देखें, जब ऐसी सूरत हाल, मैंने तो आपसे कहा कि मैं तो मुशावरत जो सदर पाकिस्तान से जो मैंने मुलाकात भी की उसमें मैंने बिल्कुल इसी चीज़ पे डिस्कस किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा जो अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई ऐसा बायस होता, कोई ऐसा हमने कोई पॉलिटिकल चीप स्टंट्स करने होते, माजी में गवर्नर्स करते रहे पंजाब के, तारीख है, लेकिन हम कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहते थे। कौम को कोई ऐसी परेशानी या कोई अदारों के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करना चाह रहे। गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ, आईनी तौर पर अब भी गवर्नर पंजाब हूँ। असम्बली तोड़ने का ऑप्शन पहले दिन भी था, बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उमर सरफराज चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ पहला रेफरेंस दायर करेंगे, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस लाया जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जदोजहद का आगाज करने जा रहे हैं। जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी के खिलाफ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त लंदन से यरगुमाल, पाकिस्तान को एक सियासी, मुआशी और इंतजामी बहरान का शिकार कर दिया गया। लोटों के केसेस हैं, उनका फैसला हो जाता, पाकिस्तान में सियासी बहरान कम हो सकता था। जब आप एक लॉलीपॉप बनाने वाले को वजीर खजाना लगाएंगे और वो लॉलीपॉप के ऊपर पूरी मुआशी अपनी पॉलिसी चलाएगा तो यही होगा। डॉलर आसमान पर, स्टॉक मार्केट ज़मीन पर, हुकूमत और स्टेट बैंक खामोश है। रुपए की बेकदरी के अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं। समा के रिपोर्टर रिजवान आलम ने आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती से मुआशी बहरान की वजूहात पर खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, देखें कल थोड़ी सी संभलती नज़र आई स्टॉक मार्केट और आज फिर जो है बिल्कुल स्टॉक मार्केट कहा जाए कि धड़न तख्ता हो चुका है स्टॉक मार्केट का, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या वजूहत है क्यों स्टॉक मार्केट में आज इतनी मंदी है? 1000 पॉइंट तक मार्केट माइनस हो गई थी, अभी थोड़ी सी रिकवरी आई है। हमारे साथ मौजूद है एहसन मेहनती, ये डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब लिमिटेड ग्रुप के। इनसे भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए, आई थिंक कि इस वक्त तमाम जो है मुल्क की नज़र रोल ओवर, डेट रोल ओवर की जो है वो तरफ है, IMF के पैकेज अप्रूवल की तरफ है। $7.4 बिलियन जो है वो सऊदी पैकेज जो है वो पाकिस्तान ने सॉर्ट किया है सऊदी गवर्नमेंट से। आई थिंक कि उसके अप्रूवल का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। नई गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है आपस में मीटिंग कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो IMF को राज़ी कर लिया जाए एनर्जी प्राइसेस को इस लेवल पर इस्तेकाम लाने के लिए। लेकिन इस वक्त अनसर्टनिटी सी है कि पाकिस्तान को डेट रोल ओवर मिलता है, UAE से जो पैसे लिए हुए हैं, कतर से जो पैसे लिए हुए हैं और सऊदी गवर्नमेंट से जो लिए हुए हैं। आई थिंक कि उसकी नज़रें हैं। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर से ताल्लुकात बढ़ाए और फिर जाहिर है रुपये का जो गिरना है और डेली बेसिस पे 1 से 1.5 रुपया रुपये गिर रहा है अगेंस्ट डॉलर, 5-6 रुपये गिर गया है पिछले 3-4 दिनों में। आई थिंक कि इसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, SBP की इंटरवेंशन होनी चाहिए और फिर जाहिर है जो पॉलिसी रेट है उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि पहले ही PIB यील्ड्स या फिर NSS के रेट जो हैं 2 से 3% बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अनसर्टेनिटी पाई जाती है और गवर्नमेंट के लेवल पर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि मार्केट के गिराव को जो है वो रोका जा सके। जी देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों को ये तवक्का है कि हुकूमत जल्द से जल्द कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी कि ये जो माशी बहरान है इस पर काबू पाया जा सके। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल कौमी असम्बली में भड़क उठे, कहा कसम खाता हूँ मेरे हल्के में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़के। सिंध का पानी पहले कठपुतली हुकूमत ने रोका, लेकिन अब क्यों रोका जा रहा है? 1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0 है, लोड शेडिंग 0। वजीर तवानाई ने बयान दिया था कि 22,000 मेगावाट बिजली है
یکم مئی سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں, اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں کے نیچے میرے حلقے NH 249 جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے, جو وزیر خزانہ کا حلقہ ہے, 16 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ صفر. اور وزیر توانائی سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ زخموں پہ نمک نہ چڑھ کے. ستم ظریفی تو یہ ہے اسپیکر صاحب کہ اس ملک کا عجیب قانون ہے, جو شخص جیت گیا وہ سب سے آخر کی بینچوں میں بیٹھا ہے, جو ہار گیا وہ وزیر خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوڈ شیڈنگ صفر. الٹا لٹکنے, خون چوسنے اور رات کو نکلنے والی چمگادڑ دیکھنے میں چاہے پراسرار لگے لیکن ماہرین اسے گرمی سے متعلق خبردار کرنے والا پرندہ قرار دیتے ہیں. لاہور سے دیکھیے شاہین مشال کی رپورٹ. میں آپ کو ملوا رہی ہوں پرانے اور گھنے درختوں پر بسیرا کرنے والے ایک ایسے پرندہ نما جانور سے جو دن بھر الٹا لٹک کر آرام کرتا ہے, لیکن اگر ماحول میں نہ ہو تو ماحولیاتی نظام اور انسان دونوں مشکل میں پڑ سکتے ہیں. باغ جناح کے بوڑھے درختوں کو سر اٹھا کے دیکھیں تو سر کے بل پنجوں کے سہارے شاخوں سے لٹکے چمگادڑوں کے جھنڈ آرام کرتے بیکار نظر آتے ہیں. مگر جانوروں کی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب پارا بڑھتا ہے تو اپنے پنکھ سے اپنے آپ کو اور سینے سے لپٹے بچوں کو ہوا دے کر یہ چمگادڑیں ماحولیاتی خرابی سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دیتی ہیں. جیسے جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپنے پروں سے ہوا لینے لگ جائیں گی. اس کے بعد اور ٹیمپریچر میں انکریز آ رہا ہے تو یہ جھمگٹے بنا لیں گی, اپنی کلائیوں کو چاٹیں گی اور ڈاگس کی طرح پینٹنگ سٹارٹ کر دیں گی. اور اس کے بعد اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل 42 سے 43 ہم رینج لیتے ہیں جس میں مرنا شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو جانور ہیں وائلڈ لائف اینیملز ان کے لیے بھی ٹیمپریچر میں جو انکریز ہے وہ خطرہ بن رہا ہے. اس طرح سے ہم ان کو ایک انڈیکیٹر لیتے ہیں. ماہرین کے مطابق عام پرندوں کے برعکس چمگادڑیں جل سکتی ہیں نہ دن کے وقت دیکھ سکتی ہیں. یہ وہ واحد ممالیہ جانور ہے جو اڑتا ہے. اس جانور کو ماحول دوست اور کسان دوست مانا جاتا ہے. سگنیفیکنٹ رول ہے اس کا کہ یہ پولینیشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر فروٹ ٹریز نیچرلی جو گرو کرتے ہیں اس میں اس کا اب رول آتا ہے. جو ہمارے انسیکٹس کھانے والے بیٹ ہیں وہ جو ایگریکلچرل فیلڈز ہیں وہاں سے وہ صرف ان انسیکٹس کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کراپس کو. تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے ہیومن بینگز کے لیے فائدہ مند ہے. شہر کی روشنیوں اور بڑھتی ہوئی آبادی نے اس ماحول دوست پرندے کو ناراض کر دیا ہے جس سے چمگادڑیں ویرانوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں. شاہین مشال، سما، لاہور.